بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سعید الہی کار سرکار میں۔ آج ہمارے ساتھ دو مہمان شریک ہیں۔ عبدالصمد فاروق صاحب مرکزی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، اور دوسرے عبدالستار خان صاحب ملک کے نامور صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں اور بڑے انویسٹیگیٹو رپورٹر بھی رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا خیال سب سے پہلے میں بات کروں گا جناب عبدالصمد فاروق صاحب سے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ فاروق صاحب صرف یہ بتائیے کہ آپ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ جا چکے، اب جو باقی لوگ موجود ہیں وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی اسی پارٹی میں رہنا ہے، عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے اسی کو ٹو کرنا ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے، یا مستقبل میں کسی اور پارٹی کی شکل اختیار کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، اور نام کی کریکشن بھی کرتا چلوں، عبدالصمد یعقوب سوری، آپ کو یہ میرے خیال میں غلطی سے ٹائپ ہو گیا تھا۔ عبدالصمد یعقوب صاحب ہمارے اب پرانے دوست بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں۔ بہرحال جی پلیز دیکھیں، پاکستان کی پولیٹیکل جو ڈائنامکس ہیں اس میں اگر دیکھیں تو جب بھی الیکشن کا ماحول ہوتا ہے تو ری شفلنگ جو ہے وہ تو ہمارا سیاسی جو ہمارا قبیلہ ہے اس کا وتیرہ بن چکا ہوا ہے۔ جو بھی سیاسی لوگ ہیں، یہ آج سے نہیں ہوا، جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے الیکشن ہوتے چلے آ رہے ہیں تب سے ری شفلنگ بھی ہوتی چلی آ رہی ہے، پارٹیاں بدلی بھی جاتی ہیں۔ آج کے الیکشن سے پہلے، اس الیکشن سے پہلے یا اس طرح کے سیاسی ماحول سے پہلے جب کوئی ہوتا تھا تو وہ اپنے بینیفٹس کے لیے، اپنے انٹرسٹ میں، پولیٹیکل انٹرسٹ میں پارٹیاں چینج ہوتی تھیں۔ لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک ایسی روایت قائم کی گئی ہے کہ آپ کو جس طریقے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک اسکرپٹ دیا گیا ہے اور آپ نے آنا ہے اور وہ آ کے پریس کانفرنس کرنی ہے، اور پھر آپ نے ایک مخصوص انداز میں مذمت کرنی ہے اور ایک نئی پارٹی کو جوائن کرنا ہے، جیسے آپ کے اوپر مجبوری ہو۔ اب کسی بھی دنیا میں جو ایک ہیلدی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں کہیں بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس طریقے کی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے 2018 میں بھی ہم نے دیکھا کوئی اتحاد بھی بنے، کوئی سرائکی اتحاد بنے، پھر انہوں نے وہ پارٹی میں ضم بھی ہوئے، وہ سارا کچھ یہ تو سب لوگ تقریباً 35-40 پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں ضم ہو گئے تھے اس وقت۔ اچھا، سیاسی لوگوں کا ایک جو جس کو ہم سیاسی لوگوں کو جو بلیم کر سکتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرف جو ہے ہواؤں کا رخ ہے، یا کس طرف جو ماحول سازگار ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ کس طرف نظر آ رہا ہے، تو وہ لوگ بھی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ شاید اگر وہ پارٹیز جو ریجنل پارٹیز ہیں یا چھوٹی پارٹیز ہیں، وہ تو جس طریقے سے باپ اس وقت ضم ہو گئی، ایم کیو ایم کا اتحاد ہو گیا، تو یہ اس کو اگر یہ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو پول ڈے ریگنگ ہے یا الیکشن میں جو ریگنگ ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ پہلے آپ پری پول ریگنگ کریں گے، پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے، اس کے بعد آپ لیول پلینگ آپ نے یہ جو بیان کیا یہ بالکل پاکستان کی تاریخ بھی ہے، حال بھی ہے، اور مستقبل میں بھی یہی حالات رہیں گے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اب پی ٹی آئی جو ہے اس کا لاہ عمل کیا ہے؟ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، انہیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے عمران خان صاحب کی لائن ٹو کرنی ہے اور الیکشن میں حصہ لینا ہے؟ بالکل، دیکھیں اس وقت اگر آپ جو پی ٹی آئی نے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر جو الیکشن جو ٹکٹس تھیں، پارٹی ٹکٹس تھیں، وہ پہلے سے اوارڈ کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، ان میں سے 300 ٹکٹوں میں سے اگر کوئی 20-30 لوگ چھوڑ کے گئے ہیں 220 تو لوگ میجورٹی عبدالصمد صاحب، اس میں سے 20 نہیں، اس میں 220 سے ہیں۔ جو نہیں 30-40 لوگ جو ٹکٹ ہولڈرز تھے پنجاب کے اندر، جی ہاں، آپ کتنی تعداد بتا رہے ہیں؟ لیکن 350 ٹکٹس ایشو کیے گئے تھے، اس میں سے جو پارلیمنٹیرینز وفاقی اور صوبائی علاقوں سے 220 کے قریب لوگ آئی پی پی میں شامل ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، میں پنجاب کے ٹکٹس کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں کہ اگر 350 ٹکٹس پنجاب میں تقسیم کیے گئے ہیں تو 9 مئی کے فوراً بعد کو 30-40 لوگوں کا فگر تھا، آپ کو 50-60 لوگ جو پنجاب کے اندر ہوں گے۔ مان لیا جائے کہ جی وہ اس سے بھی زیادہ تعداد، اس سے بھی ڈبل تعداد میں ہے، لیکن پھر بھی میجورٹی جو ہے اتنی فستائیت کے باوجود اگر پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس پی ٹی آئی کے اندر ایک حلقے میں متعدد لوگ جو ہے ٹکٹ کا حصول چاہتے ہیں، ابھی بھی موجود ہے۔
हाँ जी, अभी भी मौजूद है, अभी भी पीटीआई के साथ अप्लाई किया था अपने लिए? नहीं, मैंने टिकट नहीं अप्लाई किया, मैं अब टिकट अप्लाई करूंगा जो दोबारा से रिवॉर्ड होंगी। या आप जैसे लोग जो 20 साल से साथ हैं, कुर्बानियां दी हैं, उन्हें टिकट के लिए अप्लाई करना चाहिए, और यकीनन मुल्तान में और जहां भी आप चाहेंगे इंशाल्लाह आपकी अच्छी रेपुटेशन है। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ हैं, मारूफ तजिया निगार हैं। सत्तार साहब, ये बताइए कि हमारे साथ जो हमारे फारूक साहब ने बात की है, अब्दुल समद याकूब साहब ने, उन्होंने जो बात की है वो आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि पीटीआई के पास उम्मीदवार मौजूद हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो इमरान खान साहब की पॉलिसी को टो करेंगे, जिसके बारे में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या बाकी जमातें हैं वो इमरान साहब के जो रवैया है या उनका मंशूर है या फ़िलासफ़ी है उसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी कंट्री, एंटी पाकिस्तान करार देते हैं? वो ऐसा है कि ये पहली मर्तबा हो रहा है पाकिस्तान में कि इससे पहले भी जो बड़े बड़े सियासतदान थे जिन्होंने बड़ी बड़ी सियासी जमातें बनाई थी, जो हुकूमत में आते थे इलेक्शन जीतने के बाद, ये पहली मर्तबा हो रहा है कि वोट बैंक, एक ऐसी सियासी जमात का वोट बैंक अब किसी कैंडिडेट का नहीं रहा, ये सारे का सारा वोट बैंक इमरान खान का। अगर कोई एमपीए एमएनए ये कहता है कि जी वो पीटीआई का है या अब नहीं रहा, तो उसका वोट बैंक है पीटीआई के हवाले से, तो उसके पास वोट बैंक नहीं रहा। इमरान खान मुखालफों का वोट बैंक तो ले बैठा, वो अपने ही एमएनए एमपी का वोट बैंक भी ले बैठा। अब कोई एमपीए एमएनए ये नहीं कह सकता कि उसका उस हल्के में कोई ऐसा वोट बैंक है सब्सटेंशियल अमाउंट में। एक तो पार्टी का वोट बैंक होता है, पार्टी की क़यादत का वोट बैंक होता है, पार्टी के लीडर का वोट बैंक होता है, एक एमपीए एमएनए का अपना वोट बैंक होता है। ये अब सूरत हाल नहीं रही। अब इमरान खान के पास ऑप्शन सिर्फ एक है कि अगर उसे इलेक्शन लड़ने दिया जाए तो वो मैक्सिमम जितनी भी तादाद में पॉसिबल हो सके वो खुद इलेक्शन में खड़ा हो जाए, क्योंकि जो 9 ज़िमनी इंतखाबात हुए थे कौमी असम्बली के, वो 9 में से 7 सीटें जीत गया था और 7 सीटों पे खुद खड़ा था। क्या उस वक्त पीटीआई के लोगों ने तो छोड़ा ही नहीं था पीटीआई को? पीटीआई के एमएनए एमपीए और टेबल की क़यादत ने नहीं छोड़ा था उस वक्त, जब इमरान खान खुद 9 हल्कों में खड़ा हो गया था। 8वां हल्का जहां से शाह महमूद कुरैशी की बेटी खड़ी हुई थी, वहां से भी इमरान खान ने खड़ा होना था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब समझ रहे थे कि वो चूंकि शाह महमूद कुरैशी हैं, उनका वोट बैंक है, उनकी बेटी जीत जाएगी, लेकिन उनकी बेटी नहीं जीत सकी थी। अब सारे की सारी क़यादत जो पीटीआई से अलग हुई है, वो अलग ना भी हो, वोट बैंक जो है वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी हुई है, वो कन्वर्ट हो चुका है, वो सिर्फ इमरान खान को वोट डालने का है। नहीं, अब आप जो फरमा रहे हैं कि 300 सीटों पे इमरान खान साहब अकेले खड़े हो जाएं, तो क्या ये मुमकिन है? और कानूनी तौर पे भी बहुत सी रुकावटें हायल हैं। आप लीगल एक्सपर्ट को ले लें, क्योंकि जब ये 9 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे तो साथ में इमरान खान साहब खड़े हो गए थे खुद ही। अब कानून में कोई ऐसी शिक मुझे नहीं नजर आई अभी तक कि जिसमें पाबंदी हो कि एक खिलाड़ी जो है मैदान का, सियासत के मैदान का खिलाड़ी, वो एक से ज्यादा इंतखाबात में, एक से ज्यादा हकों में इंतखाबात लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। ये ऑप्शन है, और ये ऑप्शन कहीं ना कहीं वो अंडर कंसिडरेशन में जरूर होगी कि कोई सूरत हाल अगर बनती है इमरान के इलेक्शन में आने की और इलेक्शन में लड़ने की, कि इससे कोई पाबंदी डिस्क्वालीफाई उसकी जो हो गई हुई है वो खत्म हो जाती है किसी वजह से, इमरान खान इलेक्शन लड़ सकता है, तो पीटीआई के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक ही होप है कि इमरान खान खुद मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉन्सिक्वेंसेज है। मेरा ख्याल में सत्तार साहब आप जो बात कर रहे हैं, शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि वो 300 हल्के में इमरान खान साहब अकेले इलेक्शन लड़ें। और दूसरा ये है कि शायद जो सूरत हाल सामने वाज़ेह हो रही है, पॉसिबली मैक्सिमम नंबर ऑफ, चले मैक्सिमम भी मेरा ख्याल में मुश्किल होगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि इतने हल्कों में इलेक्शन लड़ना मुमकिन नहीं होगा। और जो बात सामने नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब शायद इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर इस केस में वो लोगों को टिकट देते हैं, या उनके जो नामजद करदा लोग हैं जिनमें उनकी हमशीरा शामिल हैं, उनकी बेगम हैं, उनको अख्तियार दिया जा रहा है कि वो टिकटों के फैसले करें, तो अगर उस सूरत में भी टिकट्स दे दिए जाएं तो नौजवान लोग आ जाएं या नए लोग आ जाएं, तो उसमें जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं।
اب یہ جو آپ نے بات بتائی کہ ان کی ہمشیرہ اور ان کی زوجہ محترمہ، ان کی اہلیہ اور ہمشیرہ میں کوئی تعلقات اس طرح کے نہیں رہے. کافی عرصے سے تعلقات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں عمران خان کے لیے جو اس وقت جیل میں ہیں ان کے لیے جو 4 5 6 7 بڑے بڑے مسائل ہیں، اس میں ایک بڑے مسئلے کا اضافہ اس صورت میں ہوا ہے کہ بشرا کچھ اور چاہ رہی ہیں اور علیمہ خان کچھ اور چاہ رہی ہیں. اب بشرا نے باقاعدہ ایک فیملی فرینڈس کے ذریعے اپروچ کیا تھا کہ میرے بھائی کو اگر سمجھا دیا جائے کہ یہ موقع ہے، اگر اس بشرا سے نجات حاصل کر لی جائے، تو اس فیملی فرینڈ نے اسٹیٹ اوے انکار کر دیا تھا. اس نے کہا کہ یہ آپ بہنیں اس کی ہو، آپ نہیں اگر منوا سکتے تو میں تو فیملی فرینڈ ہوں آپ کا. یہ نہ ہو کہ جس طرح کی عمران کی طبیعت ہے وہ مجھے فیملی فرینڈ شپ سے باہر کر دے، تو میں یہ نہیں کروں گا. تو ان دونوں کے معاملات ایسے ہی ہے. پارٹی بہت حد تک آلریڈی ان دونوں کے درمیان بٹ چکی ہوئی ہے. آدھی پارٹی دیکھتی ہے علیمہ خان کی طرف، آدھی پارٹی دیکھتی ہے بشرا کی طرف. اب یہ پرابلم جو ہے، یہ پرابلم ایک ایسی پرابلم ہے جو انہیریٹڈ ہے، ان بلٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بیچ میں کیا، فوج نے کیا، یہ نہیں ہے. باقی چیزیں فوج اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، لیکن یہ جو بشرا ورسز علیمہ خان، یہ تو تمام پارٹی جو ہیں اس میں یہ جو کشمکش ہے مختلف افراد کے درمیان، اہل خانہ کے درمیان، وہ جاری ہے. وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ PMLN ہو، وہ PTI ہو، ان سب کو یہ مسئلہ درپیش ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ کوئی چیز ڈیفرنٹ نہیں ہے PTI میں. نہیں، آپ دیکھ لیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی موروثی سیاست پہ آتی ہے. جی ہاں، لیکن اس میں بھی گروپ بن چکے ہیں. کیٹیگوریکلی اناؤنس ہوتا ہے کہ بھٹو کا بیٹا بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول بھٹو. اسی طرح نواز شریف خاندان میں بھی ہے، نواز شریف اور نواز شریف کے بعد مریم نواز. لیکن PTI موروثی سیاست کی ویسے مخالفت کرتی ہے، لیکن پریکٹیکلی موروثی سیاست میں PTI جا چکی ہوئی ہے. اور PTI کا جو فالوور ہے نا، وہ بھی اس بات پہ آ جائے گا الٹیمیٹلی، یا تو آ چکا ہوا ہے یا الٹیمیٹلی آ جائے گا کہ اگر عمران نہیں ہے تو عمران کی بیگم یا عمران کی ہمشیرہ، عمران کا خون ہونے چاہیے. وہ موروثی سیاست پاکستان میں موروثی سیاست کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا. ستار صاحب، آپ سے میں دوبارہ بات کروں گا. عبدالصمد صاحب، آپ نے بات سنی ستار خان صاحب کی کہ یہ PTI جو دعویٰ کرتی تھی کہ ہم موروثی سیاست کو الٹا دیں گے، اب وہ اسی کو فالو کر رہی ہے. اور عمران خان صاحب اپنی بیگم اور ہمشیرہ کے علاوہ کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ یہ صحیح بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اسد عمر، فواد اور اس طرح کے بہت سے جو لیڈر تھے وہ انہیں داغے مفارقت دے گئے. تو میرا خیال میں اب PTI نے اپنا منشور بدل لیا ہے. وہ روایتی سیاست بھی کرے گی، روایتی حربے اور ہتھ کنڈے بھی استعمال کرے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو 4 سال کی حکومت تھی، 3.5 سال کی، اس میں جو ان کا گٹھ جوڑ تھا طاقتور لوگوں کے ساتھ، اس کے بعد پارٹی کی اصل روح اور جو اس کا فلسفہ تھا وہ تباہ ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس پولیٹیکل کرائسس میں جو تھوڑی بہت سیاسی پیغام رسانی جن کے توسط سے ہو رہی ہے وہ ہیں علیمہ خان، جو خان صاحب کو ملنے جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں اس سچویشن میں جب ایک شخص، ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جیل میں ہو تو اس کی ملاقاتیں بہت ہی محدود ہیں، اور وہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور جیل سٹاف کی موجودگی میں ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ کھل کے بات تو کوئی ہو نہیں سکتی. یا ان کے وکلاء کو اجازت ہے جو مل سکتی ہیں، یا ان کی زوجہ کو، یا ان کی ہمشیرہ کو جو ان کی ظاہر ہے کہ جو فیملی ہے. تو لہٰذا کوئی اور لیڈرشپ فرسٹ ایئر کی، کسی سیکنڈ ایئر کی، وہ تو اس وقت تک جو سچویشن ہے نا، وہ تو ابھی نہ تو ٹکٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ ان دونوں کے پاس ہے جو ان کی فیملی ہے. ابھی تو وہ مرحلہ تو بعد میں آنا ہے کہ انہیریٹنس میں جائیں گے یا کس کو وہ پارٹی کا آگے بنائیں گے. کوئی ایسا ابھی تو کور کمیٹی کے ہاتھ میں ہے سارے ڈیسیژنز جو ابھی لیے جا رہے ہیں. وہ ڈیسیژنز یا پریس ریلیز جو ہے وہ ہمارے سیکٹری انفارمیشن کے تھرو آتی ہے، چاہے کور کمیٹی کی جو آن لائن میٹنگز ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس پولیٹیکل کرائسس میں یہ تو اسی طریقے سے ہی چلتا ہے کہ آپ نے خود ہی مثال دے دی کہ جہاں پہ فواد چودھری اور اسد عمر جیسے چھوڑ گئے ہوں تو پھر کس پہ اعتبار کیا جائے. اس کے بعد جب وہ کوئی حالات بہتر ہوں گے، جب باہر آئیں گے تو پھر وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ آگے وہ اپنا کس کو وہ کریں گے. لیکن ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچے. ابھی جن مہمان نے سمجھ صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ ابھی اس مرحلے پہ نہیں پہنچے، لیکن اس کی کوئی تیاری ہو رہی ہے. اور وہ کون لوگ ہیں جو تیاری کر رہے ہیں؟ کیونکہ
بہت سے لوگ جا چکے, بڑے بڑے آپ کے لیڈرز جا چکے, اب جو فیصلہ ہے وہ تو وہیں سے کر رہے ہیں عمران خان صاحب, لیکن جو باہر لوگ ہیں ان میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کا علم بلند کیے ہوئے ہیں اور اس کے عمران صاحب کا جو فلسفہ ہے جس پہ بڑا اختلاف موجود ہے اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پولیٹیکل مینوورنگ تو کوئی ہو نہیں رہی, نہ کوئی ریلیز ہو رہی ہیں, نہ کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, نہ کوئی ٹی وی شوز پہ اپیئرنس ہو رہی ہیں. ایک وکلا ہیں جو فرنٹ لائن کے اوپر کھیل رہے ہیں. زیادہ تر پیغام جو ہے پھر وکلا کو ہی ملیں گی. یہی کہا گیا ہے کہ زیادہ تر ٹکٹس جو ہیں وہ جو پرائیورٹی ہوگی وہ وکلا کو دی جائے گی, کیونکہ ایسے ماحول کے اندر جو عام طور پہ سیاسی لوگ ہیں وہ یا تو انڈر گراؤنڈ جا چکے ہوئے ہیں یا پھر وہ اس فسطائیت کو ابھی تک فیس نہیں کر پائے, اور وہ ظاہر ہے کہ فرنٹ لائن کے اوپر نہیں آ رہے, وہ بیک اینڈ کے اوپر ہیں, وہ رونما نہیں ہو رہے سامنے. تو وکلا ہی ایک ہیں جنہوں نے جو ہے وہ علم ابھی تک بلند کیا ہوا ہے. اور ابھی جیسے ہی الیکشن کا یہ ماحول ہوگا اور جیسے ٹکٹس ایوارڈ ہوں گی تو اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ پولیٹیکل مینوورنگ ہوگی, تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیونکہ اس وقت اگر کوئی سیاسی وہ ہے بھی صحیح تو اس کا جو زیادہ انٹرسٹ ہے وہ اپنے حلقے کے اندر ہے, کیونکہ اب الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے سمجھ صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ وکلا کو ٹکٹ دی جائے گی تو اس سے پارٹی کا جو ہے انفلوئنس وہ محدود ہو جائے گا, کیونکہ صرف اگر وکلا کو ٹکٹ دی جائے گی تو جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں یا ووٹرز ہیں وہ شاید موٹیویٹ نہیں ہو سکیں گے. دیکھیں, یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ وکلا جو ہیں وہ اس طرح کے سیاستدان تو نہیں ہوتے. ان کی جو پولیٹیکل سائنس ہے, یہ جو پولیٹیکل ہمارے یہاں جو پاکستان کے ڈائنمکس ہیں, ظاہر ہے وکلا کا کام ایک اور ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہ کہا گیا ہے کہ کچھ حلقوں میں وکلا کو, اور جو ابھی ان مہمان نے بات کی عبدالستار صاحب نے کہ بیسکلی تو ووٹ بینک ہے نا, ووٹ بینک تو انٹیکٹ ہے عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ, تو پھر وہ الیکٹیبلز کی پولیٹکس اب رہی نہیں, ان کا وہ ویٹیج نہیں رہا, ان کا وہ وزن نہیں رہا اس الیکشن کے اندر. یا تو وہ جو بھی کوئی الیکٹیبل ہو وہ اپنے حصے کے ووٹ بینک لے کے آ رہا ہو اور وہ مرج کرے اور وہ اس کا کوئی فائدہ پارٹی کو ہو یا پارٹی کو اس کا فائدہ ہو. تو یہ بالکل ہی ڈفرینٹ قسم کا الیکشن ہے جس کو ہم پچھلے الیکشن سے کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں ایک پاپولر ایک پارٹی جو ہے اس کا ووٹ کوئی 80-90% تک جو ہے وہ سرویز کے مطابق ہو چکا ہوگا. تو لہٰذا مختلف ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں پہلے اور جو ہونے جا رہے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا, کیونکہ جو پیرامیٹرز ہیں, میکنزم ہے الیکشن کا یا انجینئرنگ ہے, وہ پہلے بھی تھی, اب بھی ہے اور رہے گی. اور اس میں جو یہ ابھی ستار صاحب نے بات کی تھی کہ ووٹ بینک موجود ہوگا, لیکن پاکستان کے ماضی میں ووٹ بینک جس طرح غائب ہوئے, جس طرح بڑے بڑے لیڈر غائب ہوئے, پارٹیاں چھوڑ گئے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے, اور الیکشن انجینئرنگ جو ہوتی ہے اس کے بعد ووٹ بینک کے نتائج وہ مطلوبہ نہیں ہوتے بلکہ مختلف ہوتے ہیں. 2018 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کیا ہوا. تو میرا خیال میں اب بھی کوئی بہت بڑے انقلاب کی امید کی توقع نہیں کی جا سکتی. جو ہمارا ماضی میں کردار رہا ہے یا طریقہ رہا ہے, اگلے الیکشن بھی اس کے مطابق ہی ہوں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب 2002 کا الیکشن اگر کاف لیگ نے ووٹ الیکٹیبلز کی بنیاد کے بلبوتے کے اوپر لڑا تھا تو وہ الیکشن آپ 2023 کے الیکشن 24 کے الیکشن کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت وہ الیکٹیبلز کے پاس وہ جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے. اگر وہ الیکٹیبلز کے پاس ووٹ بینک ہوتا تو تب یہ آرگومنٹ جو ہے میں اس کا قائل ہوتا. جی میرا خیال میں ستار صاحب انتظار کر رہے ہیں. جی ستار صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا, یہ جو پی ٹی آئی کی جو بھاگ دوڑ ہے پریکٹیکل ٹرمز میں وہ لیگل ٹیم کے پاس چلی گئی, جی ہاں, لیکن لیگل ٹیم کا بھی ایک مسئلہ پڑ گیا ہوا ہے جو عمران خان کے لیے ایک اور مسئلہ ہے. جو عمران خان سر لیگل ٹیم تو ان کی سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں ہار بھی گئی ہے. نہیں, وہ ہارنا ایک الگ بات ہے, لیکن جو پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ 400 ووٹوں سے ہاری ہے جو بہت بڑی یعنی لیڈ ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ لیگل ٹیم میں پھوٹ پڑ چکی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے. اظہر صدیق جو کہ لیگل ٹیم کا حصہ ہے لندن میں تھا, تو اس نے لیٹر آف انسٹرکشن ایشو کیا لیگل ایڈ فرنٹ ہیومن رائٹس کو, جو لندن کی ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. اس کا جو سی ای او ہے راشد یعقوب ہے, اس کو یہ دیا گیا لیٹر آف انسٹرکشن آن بہاف آف عمران خان. اظہر صدیق نے دیا تھا اور کہا تھا کہ جو پاکستان میں عمران خان کے کیسز ہیں اس کو آپ نے انٹرنیشنل فورم میں لے کے جانا ہے.
UN میں لے کے جانا ہے, انٹرنیشنل جو عدالتیں ہیں اس میں لے کے جانا, عالمی عدالتوں میں لے کے جانا. تو اس میں پھوٹ پڑ گئی. پھر لیگل ٹیم کا ایک بڑا حصہ تھا جنہوں نے کہا یہ فراڈ ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ آپ نے 1 ملین پاؤنڈ 1 ملین پاؤنڈ آپ نے ریز کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کو فیسیں دینی ہے جو راشد یعقوب نے 6 ٹاپ کے وکیل انگلینڈ کے ہائر کر لیے تھے, ان کی سروسز ہائر کر لی تھی کہ بھائی عمران خان کے کیسز کو انٹرنیشنل فورمز اور UN میں لے کے جانا ہے. تو 1 ملین پاؤنڈ کا کہا گیا تھا کہ آن بہاف آف عمران خان. یہ لیٹر آف انسٹرکشن تھا جو اظہر صدیق نے. سر یہ جو چندہ اکٹھے کرنے کا کلچر ہے نا, یہ تو PTI کا پرانا ہے. ان کا لیگل ونگ ہو, ان کی پارٹی ہو, جو بھی ہو, اس میں یہ یکتا ہے اور مہارت رکھتے ہیں. یہ جو بات ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ جو لیگل ٹیم اس کی مخالفت کر رہی تھی کہ یہ سارا فراڈ ہو رہا ہے اپنی ہی لیگل ٹیم کے دوسرے حصے کے اوپر, جس میں ٹاپ پہ اظہر صدیق تھا. تو اس کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو لیٹر آف انسٹرکشن تھا جو راشد یعقوب کو لیگل ایڈ فرنٹ فار ہیومن رائٹس کو دیا گیا تھا آن بہاف آف عمران خان, وہ کینسل ریووک کرنا پڑا. وہ ریووک کرنے کے بعد لیگل ٹیم میں شیر افضل مروت جو ہے نا وہ ٹاپ پہ تھے جنہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ود ان دی پارٹی, ود ان دی لیگل جو ٹیم ہے PTI کی, جی 50,000 پاؤنڈ کٹھے ہو گئے. وہ کہاں گئے؟ اب وہ دیکھیں سچویشن, اگر لیگل ٹیم نے بات جو سنبھالی ہے PTI کی تو لیگل ٹیم میں بھی گرانے پڑی ہوئی ہیں. یعنی کہ شیر افضل مروت نے یہ بات اٹھائی. ابھی آپ نے جو فرمایا ہے کہ کیونکہ ہماری بریک کا وقت ہونا چاہتا ہے, آپ نے جو بات کہی ہے کہ اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ لیڈ لے رہے ہیں اور وہ معترض ہیں ان چیزوں پر جس کے بارے میں آپ نے پہلے بات کی ہے. آپ بریک لے لیں, بریک آپ نے کہا نا. جی بہت شکریہ. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے جڑتے ہیں اور آپ سے دوبارہ بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر ستار خان صاحب سے تفصیلاً بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ستار خان صاحب موجود ہیں, وہ اپنی بات کر رہے تھے. جی ستار صاحب. اچھا, یہ ہوا تھا کہ شیر افضل مروت نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا تھا ود ان دی پارٹی کے جو عدالت میں ہائی کورٹ میں ہوا تھا لفٹ خراب ہونے کا ایشو, جس میں سردار لطیف کھوسا اور باقی وکیل پھنس گئے تھے. اس کے بعد سردار لطیف کھوسا نے, وکیلوں نے اور PTI کے سوشل میڈیا نے اس کو کوئی اور رنگ دے دیا کہ جناب یہ تو مارنے کی سازش تھی. اچھا, سردار لطیف کھوسا کو اس اچھا. پہ ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب سنتے جائے نا. شیر افضل مروت نے کیا کہا؟ شیر افضل مروت نے یہ کہا کہ جناب وہ لفٹ خراب تھی 15 دن سے, اور میں لفٹ کی بجائے سیڑھیاں اسی لیے استعمال کر رہا تھا کہ لفٹ خراب ہے. وہ آلریڈی خراب تھی لفٹ. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو ایشو بنایا اور جس میں سوشل میڈیا جو PTI کا تھا وہ بھی شامل ہو گیا, اور PTI کا جو بھی فالوور تھا اس دن وہ یہی بات کر رہا تھا کہ لطیف کھوسا کو مارنے کی سازش, لطیف کھوسا کو مارنے کی سازش. وہ سازش نہیں تھی. یہ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ وہ سازش نہیں تھی. پارٹی میں انہوں نے بات اٹھائی ہے کہ وہ سازش نہیں تھی, وہ 15 دن سے لفٹ خراب تھی. انہوں نے کہا موسٹ پروبلی یہ ہو سکتا ہے کہ لاہور کا ٹولہ تھا جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لفٹ خراب ہے, کیونکہ ہم لوگ جو وہاں عدالت میں جو جاتے تھے نا وکیل, ان کو پتا تھا وہ لفٹ کو استعمال نہیں کرتے, وہ سیڑھیاں استعمال کرتے تھے. انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا. اب آبویس بات ہے کہ سردار لطیف کھوسا کو یہ تو پسند نہیں آیا ہوگا کہ شیر افضل مروت ایسی بات کرے کہ میں کوئی ڈرامہ کر رہا تھا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو لیگل ٹیم ہے اس میں اختلافات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اس میں ایک ایسی ڈویژن آ گئی ہے جو عمران خان کے لیے ایک سردرد بن سکتا ہے آنے والے وقتوں میں, کیونکہ لیگل ٹیم ہی تو بھاگ دوڑ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے. اب آپ مہمان کہہ رہے تھے ستار صاحب یہ بتائیں کہ کہہ رہے تھے کہ عدالت میں یا تو علیمہ جاتی ہے یا پوچھا جاتی ہے یا لیگل ٹیم جاتی ہے. تو لیگل ٹیم کا جب یہ حال ہو جائے کہ دے ہیو ڈیوائیڈڈ دیم-سیلف, میرا خیال میں آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جو سیاسی حالات ہیں ان کی ابتری بڑھ گئی ہے اور جن پہ تکیہ ہے وکلا پہ وہ بٹ بھی گئے ہیں اور وہ مختلف راہیں بھی اختیار کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وکلا جو ہیں انہوں نے اپنا نظریہ بھی تبدیل کیا ہے, اپنی سیاسی وابستگیاں بھی چینج کی ہیں, اور وہ اب کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. ان کے مزید ہیرو عمران خان صاحب نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں جن کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت میں آ رہے ہیں اور ان کو ان سے ہی کام پڑنا ہے. یہ دیکھیں یہ بات ہوتی ہے, اب آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا, کیونکہ ووکل ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے, تعداد میں زیادہ ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے. PTI ایک ووکل جماعت بن چکی ہے. اب وہ PTI بات بہت زیادہ سنی جاتی ہے PTI کی, اور باقی پارٹیاں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لانگ لیگ پہ چلی گئی ہیں, پاکستان لیگ پہ چلی گئی.
وہ ایسے لگتا ہے جیسے میدان میں صرف پی ٹی آئی ہے، لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ دیکھا جائے، زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ایک طاقت تو بنی ہوئی ہے، لیکن باقی بھی سیاسی طاقتیں ہیں جو اپنی جگہ پہ موجود ہے، چاہے کمزور ہو چکی ہے۔ آپ نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، تمام ڈائمینشن کو دیکھنا ہے، تمام اسپیکٹ کو دیکھنا ہے۔ وہ ایک جو ویو ہوتی ہے وہ ہر سیاسی لیڈر کو کسی نہ کسی وقت میں ملتی ہے، جیسے 2018 میں جس طرح کے فیصلے ہوئے کہ 2017 میں ڈسکوالیفائی کیا گیا نواز شریف کو پاناما پیپر میں 4 فلیٹ کا ذکر تھا، لندن کے 4 فلیٹ کا، لیکن جو فیصلہ آیا وہ اقامے پہ آ گیا۔ تو نہ نیب کے پاس کوئی ثبوت تھا، وہ ثبوت جو عدالت میں مانا جاتا ہے، وہ ثبوت جو لوگ مانتے ہیں، وہ ثبوت جو عدالت میں مانا جاتا ہے۔ نیب کے پاس احتساب کا جو بنا ہوا تھا، جے آئی ٹی بنی ہوئی تھی، ان کے پاس منی ٹریل نہیں تھی کہ یہ پیسے پاکستان کے کس پروجیکٹ سے نکلے تھے، باہر کس طرح سے گئے تھے اور پھر کس طرح سے فلیٹ خریدے گئے تھے۔ منی ٹریل نیب کے پاس نہیں تھی، منی ٹریل جے آئی ٹی کے پاس نہیں تھی۔ اگر منی ٹریل نیب کے پاس یا جے آئی ٹی کے پاس ہوتی تو نواز شریف کو لندن فلیٹ کے اوپر ڈسکوالیفائی کر۔ جی عبدالصمد صاحب، آپ نے ستار خان صاحب کی بات سنی ہے، آپ کے وکلاء بھی تقسیم ہو چکے، آپ کی پارٹی کے سینکڑوں لوگ پارلیمنٹیرین چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو اب وہ کون سے لوگ ہیں جو پارٹی چلا رہے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، وہ مجھے آپ ذرا میری رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، وکلاء میں یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے، ویسے وکلاء میں ہمیشہ سے ہی جو ہے نا اختلافات رہتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہی ان کی گروپنگ، کیونکہ پروفیشنل جیلسی ایک سیاسی جماعت میں جب ایک پروفیشنل قسم کا ایک گروپ ہوگا تو اس میں آپس میں ان کی جو پروفیشنل جیلسی ہوگی وہ اس طریقے سے آپ کو بیان بازیوں میں کھل کے سامنے آئے گی کہ کبھی شیر افضل مروت نے شعیب شاہین کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دینا، یا کسی حامد خان صاحب کا جو ہے وہ شیر افضل مروت کے خلاف سٹیٹمنٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے دے دینا۔ تو اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے تو اس میں ان کا بٹنا جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو ڈیمیج نہیں کرتا، کیونکہ ان سے زیادہ جو خدمات لی جا رہی ہیں وہ عمران خان کی لیگل کیسز کے حوالے سے ہی ہیں، تو لہٰذا ان کا کوئی پولیٹیکل سپیکٹرم کو بہت بڑا نہیں ہے کہ حلقوں میں جا کے وہ اثر انداز ہوں۔ اب کون لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو کسی بھی جماعت کے لیے اس کا اثاثہ جو ہوتا ہے وہ اس کا ووٹ بینک ہوتا ہے، جو کہ بڑے اچھے طریقے سے انٹیکٹ ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ٹکٹ پی ٹی آئی کی جیت کی ضمانت سمجھی جا رہی ہے۔ جس پارٹی کے اندر پاکستان کے سیاسی جو آپ کو ڈائنامکس کا پتہ ہی ہے کہ جس کی ٹکٹ جس پارٹی کی جیت کی ضمانت ہو تو وہاں پہ ایک حلقے میں ایک امیدوار نہیں، متعدد امیدوار جو ہے وہ اس کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں۔ شاید بہت سے علاقے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ امیدوار بھی میسر نہیں ہوں گے، کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں اس میں مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ دیکھیں، وہ آپ کی بات اتفاق کرتا ہوں کہ دیہی حلقوں تک جہاں دڑوں کی سیاست آج بھی اور جہاں پہ وہ سیاست موجود ہے کہ بڑے خاندانوں کی سیاست، وہاں پہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی بڑا خاندان یا بڑے دھڑے چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ضرور ڈیمیج ہوگا، کیونکہ ان کے وہ جو حالات ہیں بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ بٹ اربن ایریاز میں تو یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آج عمران خان کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے تو وہ بھی الیکشن جیت جائے گا۔ عبدالصمد صاحب، یہ دیکھیں، میں نے گزارش کی تھی پہلے بھی کہ جہاں اربن ایریا ہے وہاں پہ تو یقیناً عمران خان صاحب کو یہ برتری حاصل ہوگی، لیکن جہاں برادری، بندے کی، ٹرائب کی، علاقے کی، ڈیولپمنٹ کی، وہ اگر وہاں پہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا تو شاید وہاں پہ پی ٹی آئی کو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا، وہاں پہ ڈیمیج ہوگا۔ آپ کی بات یہی تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے کہ جو ہمارے دیہی حلقوں کی سیاست ہے وہاں پہ وہ افیکٹولی کام کر جاتی ہے اور وہیں پہ ہی زیادہ کچھ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کا تعلق ملتان سے ہے، ملتان شہر ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، وہاں پہ تو جو سمجھیں کہ رواج ہے وہ لاہور جیسا یا کراچی جیسا ہی ہے، لیکن جو ہی آپ آگے بڑھتے ہیں مظفر گڑھ، راجن پور، جام پور، ڈی جی خان اور دیگر علاقوں میں، وہاں پہ اور بہت سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جو جیت کا یا ہار کا باعث بنتے ہیں، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، ستار صاحب نے بھی کیا ہے، میں نے بھی کیا۔ ہمارے ساتھ جوائن کر گئے ہیں عبد الباسط صاحب، اینالسٹ ہیں اور کالمسٹ ہیں۔ جی جناب باسط صاحب، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ سعید بھائی، آپ خیریت سے؟ جی اللہ کرم۔ بس آپ سے آج آپ کو تکلیف دی، یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ کہ اگلے الیکشن جو آنے والے ہیں
اس میں پی ٹی آئی کی کیا حیثیت ہوگی؟ ان کے پاس امیدوار موجود ہوں گے، الیکشن لڑیں گے، کامیابی ہوگی، یا اس میں صفائی ہو جائے گی؟ دیکھیے، جہاں تک تو تعلق ہے پی ٹی آئی کا، اور آپ یہ یاد رکھیے کہ جو 9 مئی کے بعد جو حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں رونما، اور آپ نے دیکھا، میڈیا پہ بھی دیکھا، پرنٹ میڈیا میں بھی دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو بڑی قیادت ہے، جس میں آپ خاص طور پہ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو لے لیں، وہ تو اس وقت پابند سلاسل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام صوبوں میں مین لیڈرشپ تھی وہ مختلف دھڑوں کو، جیسے استحکام پارٹی ہے یا خٹک صاحب کی پارٹی، وہ ادھر جوائن کر چکی ہے آ کے۔ اب یہ تو ایک صورتحال ہے، لیکن جو دوسری خطرناک صورتحال ان کے لیے یہ ہے کہ جو ان کی خواتین بھی قید ہیں، یا جو ان کے دوسرے سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، ان کو باقاعدہ طور پر نہ تو ایک تو آزاد کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ رہے تھے، جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی ہوا ہے، کچھ وکلا نے کنونشن کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ کنونشن جو ہے نہ تو ان کو ہونے دیا گیا، نہ کوئی کارنر میٹنگ ہونے دی گئی، بلکہ پولیس نے پہنچ کے وہاں کے تمام سامان ضبط کیا اور ان لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ اور یہاں تک بھی ہوا کہ کانا میں ایک میٹنگ ہوئی، وہاں بھی ان کو پکڑا گیا، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ ان بعض لوگوں کو 9 مئی کے واقعات کی روشنی میں بھی ان کے خلاف مقدمے کیے گئے، جس میں بکلا نے باقاعدہ احتجاج بھی کیا اس کے اوپر کہ جناب یہ ہے۔ تو یہ جو پریزنٹ ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کا، اس میں کوئی کشن نظر نہیں آ رہا، کچھ ان میں ان کو ایسی نظر نہیں آ رہی، جسے کہتے ہیں نا ٹنل ایٹ دی، کیا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، وہ ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہی۔ اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے، کہا تو جا رہا ہے کہ جی شفاف الیکشن ہوں گے، آج پرویز الہی صاحب نے بیان دیا ہے کہ جی شفاف الیکشن ہوں گے، اور عمران خان کی بڑی وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لیڈر جیل میں ہوتا ہے اس کی ہمدردیاں بڑھتی رہتی ہیں، اور خاص طور پہ اس سناریو میں جہاں نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے، دوسری طرف وہ جیل میں ہیں، تو اس سے نیچرلی ایک ہمدردی تو ہے، لیکن سوال یہ اصل پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹرانسلیٹ ہوگا ان کی الیکشن میں، ایک ان کو ڈھیل دینے میں، یعنی کیا ان کو فریلی الیکشن لڑنے دیا جائے گا؟ دیر آر اسپیکولیشنز اینڈ دیر آر اسپیکولیشنز، اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نظر نہیں آتا، کافی حد تک اس میں امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں، اور اس کے بعد وہ پھر الیکشن سے ان کو مطلب ہے کہ ان پہ پریشر ڈال کر، جس طرح بھی اس وقت چل رہا ہے معاملہ، وہ بائیکاٹ کر دیں اور کہ جی ہم امیدوار نہیں ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈیٹ، ان دیٹ کیس پی ایم ایل این کے لیے ایک بالکل کلین سامنے صاف میدان ہوگا، اور وہ پھر بلا مقابلہ بھی جیت سکتے ہیں، اور اگر ایک دو پارٹیاں ہلکی پھلکی ہوئی تو ان کو ہرا بھی سکتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ 2018 میں جو منظر تھا، جو اقدامات 2018 کے الیکشن میں کیے گئے تھے، وہ دہرائے جائیں گے اور پھر مطلوبہ نتائج مل جائیں گے؟ جی، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے یاد دیکھا کہ ان کے ساتھ ظاہر ہے ایک دفعہ ان کو جلا وطن کیا گیا، پھر ایک دفعہ پھر وہ یہاں سے گئے، لندن گئے، اور 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں، لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ آپ نے دیکھا پاناما والا کیس آیا۔ میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ پاناما کے اندر 400 کے قریب لوگ تھے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو اسکیپ گوٹ بنایا گیا اس کے اندر، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل میں جو ہے یہ سیاسی پارٹیوں کا باہمی اتفاق اور یکسانیت فار دی پرپز آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑا ضروری ہے، ایک لیڈنگ پارٹی اگر فرض کریں جس کے بارے میں یہ ایک پرسپشن عام ہے کہ جی وہ بہت زیادہ پاپولر ہے، اگر اس کو آپ نظر انداز کرتے ہیں تو ایک ایسا لے جائے گا جیسے ایک کمی اور خلا سا محسوس ہوگا، سیاسی خلا، جو کسی صورت میں اس ملک میں نہ تو معاشی استحکام پیدا ہونا دے گا اور نہ ہی سیاسی استحکام پیدا ہونے دے گا۔ سر، ہماری پوری تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ عبدالصمد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو 9 مئی کے واقعات کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، آپ 9 مئی کے واقعات کو یا اس فلسفی کو انڈورس کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ دیکھیں، وائلنس کی تو کسی صورت میں اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا، اور کس طرح آپ پولیٹکس میں پی ٹی خاص آئی طور کی پہ حمایت کر سکتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ حملہ آور تھے، جنہوں نے ملکی اور اداروں پہ، اشخاص پہ، عمارات پہ حملے کیے، آپ ان کی کوئی حمایت کا اعلان کرتے ہیں یا اسے صحیح سمجھتے ہیں؟
دیکھیں میں تو ملٹری تصنیبات تو بات کی بات ہے، میں تو سویلین جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، سویلین اگر کسی چیز کو نقصان پہنچائے گا میں تو اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. جی بالکل تو ٹھیک ہے. یہ بات تو کوئی جی لیکن آپ کے جتنے لیڈرز چھوڑ کر گئے ہیں پی ٹی آئی کو، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم چھوڑنے کی مین وجہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی پاکستان، اینٹی فلاں فلاں جو اپروچ ہے پی ٹی آئی کی، جس طرح لوگوں کو ایک سال ذہن سازی کر کے اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات رونما ہوں، ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. تو میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اگر آپ ان واقعات کو سپورٹ نہیں کرتے تو آپ پی ٹی آئی کی کس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی مذمت، وائلنس کی مذمت تو اپنی جگہ پہ، بھلے وہ 9 مئی کا واقعہ ہو، 12 مئی کا واقعہ ہو، یا اس سے اور واقعات اگر یا 25 مئی کو جو ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوا تو اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. لیکن 9 مئی کے واقعے میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی جامع تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ کیا مطلب پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہوا تھا یا اس میں کوئی اور شر اگر تحقیق کر پسند بھی لی عناصر جائے بھی تو شامل ہوئے. جو لوگ وہاں پر موجود تھے اور تمام غیر قانونی اقدامات میں ملوث تھے، ان کی تحقیقات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے، جن کی ویڈیو بن گئی، جیو فینسنگ ہو گئی، ریکارڈ مل گیا، اقرار کر لیا، ان کے ساتھیوں نے اقراری بیان دے دیے، تو اس کی تحقیقات کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہو، اس میں سے اگر چند لوگوں نے کوئی وائلنس کی ہے تو ان کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے. لا کا جو ڈیو کورس ہے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اگر کوئی سزا بنتی ہے تو ان کو سزا دے دیں. ٹھیک ہے، بالکل، بہت اچھی، اس بات سے تو کوئی نہیں. آپ کے بڑے اچھے ویوز ہیں. جناب ستار صاحب، یہی سوال آپ سے. 9 مئی کا جو واقعہ نا، وہ 24 گھنٹے نکالنے، 24 یا 48 گھنٹے 9 مئی کے واقعے کے فوراً بعد، اس میں تو پی ٹی آئی نے وہ تاثر دیا تھا. میں جرنلسٹ میں ساری زندگی میں نے انویسٹیگیشن کیا، جرنلزم کرتا ہوں. تاثر یہ دیا تھا کہ ہم نے ملک فتح کر دیا. اس کے بعد جب ریبٹل اس کا آیا، بڑا خوفناک آیا، عہدے سے آنا تھا، اس کے بعد پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ تو کروایا گیا ہے، یہ تو اس میں شامل تھے لوگ، یہ ہم نے تو کیا نہیں. اگر ہمارے بندے تھے تو وہ اکسانے پہ آ گئے. اب عجیب سی بات ہے سعید الہی صاحب، اگر میں کسی کے اکسانے پہ آ جاؤں، جی ہاں، میں بچہ تو نہیں ہوں بھائی، میں سیاسی ورکر ہوں اور 50 سال تجربے کے لوگ اس میں موجود تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اکسانے پہ آ جاتا ہوں، عبدالستار خان کسی کے اکسانے پہ آ جاتا ہے تو عبدالستار خان کا کچھ نہ کہا جائے، جس نے اکسایا تھا اس کو ڈھونڈا جائے، ٹریس کیا جائے، لوکیٹ کیا جائے، اس کو مارا جائے. یہ دوسری بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عبدالستار خان کو تو پھر کچھ بھی کل کو کرے گا تو کہے گا یار مجھے تو اکسایا گیا تھا، مجھے تو برگلایا گیا تھا. 9 مئی کا واقعہ، ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ جو ہے 1947 آنورڈ ٹل 9 مئی 2023، یہ اس میں بہت ساری پارٹیوں نے وہ جو کیا، جو کچھ بھی کیا، پروٹیسٹ میں کیا، آگے سے ریبٹل آیا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا، فوج کی طرف سے آیا، سب کے ساتھ ہوتا رہا. لیکن پی ٹی آئی نے 9 مئی کو بالکل ڈفرنٹ اینگل سے بڑھانے کی اور پیش کرنے کی کوشش کی کہ ایسے لگا جیسے 9 مئی سے پہلے آج تک کسی سیاسی جماعت سے، اس کے ورکر کے ساتھ، اس کی تحریکوں کے ساتھ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک پارٹی پہ ظلم ہو رہا ہے. ایک پارٹی، مختلف جو سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے وقت پہ ظلم سہتی رہی ہیں، لوگوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں، جی ہاں، کوڑے مارے گئے ہیں، جیلوں میں بھیجا گیا، شاہی قلعے میں بند کیا گیا. اب پی ٹی آئی اس طرح کا امپریشن دیتی ہے جیسے وہ جانتے ہی نہیں کہ پاکستان. بلکہ ستار صاحب میں آپ کو ایک منظر دکھا دیتا ہوں. جب شاید آپ بھی لاہور میں تھے اس وقت، ہم اس وقت بالکل لڑکپن کی عمر میں تھے، جب بھٹو صاحب کو مری سے رہا کیا گیا تھا تو جب لاہور پہنچے تو 13 کلومیٹر لمبا جلوس تھا مال روڈ پہ اور جیل روڈ پہ، اور اس کے مقابلے میں یہاں پہ جو واقعات ہوئے ہیں 9 مئی میں، اس میں ایون لاہور میں 2500 سے 3000 افراد جمع ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آئے ہیں. ابھی بات ہے نا کہ آپ نے سیاسی پروسیس کا حصہ بننا ہے، سیاسی جدوجہد کرنی ہے، تو سیاسی جدوجہد میں مار کھانی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں نا چپ کے لے گئے، ٹھیک ہے چپ کے لے جاؤ،
اندر کر دیا ٹھیک ہے اندر کر دیا. وہ سیاسی جدوجہد کہتے کس کو ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. سیاسی جدوجہد یہ نہیں ہوتی کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں تو میں کہوں گا کہ جناب آپ بالکل نظر انداز کر دیں کہ میں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا. تو پھر ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا آپ کو وہ کرنا پڑے گا. لیکن ان کی بار پی ٹی آئی کا میں نے دیکھا آبزرو کیا کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں ماضی ہے ماضی کو بھول جاؤ, آج کی بات کرو. آج ہمارے ساتھ سر صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ آپ نے بیان کیا ہے. کیونکہ ہمارا وقت کم رہ گیا تو میں آخری ایک دو فکرے جو ہیں وہ باسط صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. جی باسط صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. سوری کائنڈلی اگر آپ مجھے سوال ریپیٹ کر دیں. جو ابھی بات ہوئی ہے کہ جو ہمارے دوستوں نے بات کی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس کو لے کے چل رہے ہیں ان کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ سیاست کریں, یا جو لوگ اس 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کی مذمت کی جائے, انہیں سزائیں دی جائیں, اور جو لوگ پارٹی میں بچ گئے ہیں وہ ایک نیا لاہ عمل طے کریں, نئی فلسفی دیں قوم کو. جو پرانی فلسفی تھی ٹکراؤ کی اسے ختم کرنا ہوگا. دیکھیے میں آپ کو یہاں گزارش کروں کہ جو 9 مئی کے بعد کے واقعات کا تسلسل ہے میں نے ان کا بغور مشاہدہ کیا ہے اور دیکھا بھی ہے. میں چونکہ میڈیا سے منسلک بھی رہا ہوں اس دوران. تو ایک تو یہ ہے کہ جو ایون جو عمران خان صاحب تھے نا انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں بیان دیا تھا کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم کسی قسم کی کوئی یہ اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے. اور انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے ایک مکمل طور پہ قریشی صاحب نے بھی انہوں نے کالز تھیں, ان کے بیانات تھے, ان کی موٹیویشن تھی 1 سال کی, اور جو مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں تصدیق کی ہے وہ اس کے برعکس تھی. جی ہاں, یہ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو ان کے بیانات تھے جو ان کو جب اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تو اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ جو ان کی ایک سیاست تھی اور اس دوران جو ان کے بڑے بڑے جلسے ہوئے جس میں انہوں نے لوگوں سے اوتھ لیا, اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں ویسے تو بظاہر انہوں نے کسی یعنی ادارے کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ ان کیس کہ آپ نے ان کے خلاف بغاوت کرنی ہے یہ کرنی ہے, لیکن وہ تو میر جعفر کہتے رہے, میر صادق کہتے رہے, کبھی کچھ کہتے رہے. یعنی آرمی چیف تک کو وہ مزاحیہ اور ہتک آمیز ناموں سے پکارتے رہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اب یہ بات چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ ان کا ایک نظریہ, چونکہ جو ان کی گرفتاری جس انداز سے ہوئی تھی اس کے بعد اس کا ریئیکشن ہوا. اگر فرض کریں وہ گرفتاری جس طرح ان کے شیشے توڑ کے ان کو اریسٹ کر کے لے کر گئے گریبان سے, اگر وہ چیز نہ ہوتی تو دیر از واز ایوری لائکلیہڈ کہ یہ ریئیکشن نہ آتا. چلیں وہ ریئیکشن آ گیا اور اس میں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, آئی فلی اگری ود یو کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی نقطہ نظر سامنے آ گیا. وقت ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.